السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل پوشیدہ نیست کی لفظ بر تمام موضوع لہو خود بمجرد وضع دلالت کند بر جزو موضوع لہو بواسطہ آنکے فہم کل بے فہم جز ممکن نیست، لیکن دلالت لفظ بر خارج معنی موضوع لہو خود محتاج است بلزوم خارج معنی موضوع لہو خود در ذہن، بئی معنی کیا خارج بحیثیت باشد کہ ہر گاہ موضوع لہو در ذہن حاصل شود، خارج نیز حاصل شود۔ اگر این چونی نہ باشد، لفظ را بروے دلالت کلی دائمی نہ باشد، و پیش اصحاب فن دلالت کلی دائمی معتبر است، و اما پیش علماء اصول و بیان دلالت فی الجملہ کافی است۔ پس لزوم عقلی پیش انشاء شرط نہ باشد، بلکہ لزوم فی الجملہ سند است۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ لفظ کی دلالت کبھی پورے معنی موضوع لہو پر ہوتی ہے، کبھی اس کے جز پر ہوتی ہے، اور کبھی اس کے ایسے خارج پر ہوتی ہے جو اس کے لیے لازم ہو۔ لفظ کی دلالت پورے معنی موضوع لہو پر تو اس لیے ہوتی ہے کہ اس لفظ کو اس پورے معنی کے لیے وضع ہی کیا گیا ہے۔ جیسے لفظ موٹر سائیکل کی دلالت موٹر، سیٹ، ہینڈل اور پہیوں کے مجموعے پر اس لیے ہوتی ہے کہ اس لفظ کو ان تمام چیزوں کے لیے وضع ہی کیا گیا ہے۔ لفظ انسان کی دلالت حیوان ناطق کے مجموعے پر اس لیے ہوتی ہے کہ لفظ انسان کو حیوان ناطق کے لیے وضع ہی کیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لفظ کی دلالت پورے معنی موضوع لہو پر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لفظ کو اس پورے معنی کے لیے وضع ہی کیا گیا ہے۔ تو جب لفظ کو پورے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے تو لفظ اس پورے معنی پر دلالت کرے گا۔ اور لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے جز پر بھی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی لفظ کی دلالت کل یعنی پورے معنی موضوع لہو پر ہوگی تو لازمی طور پر جز پر بھی اس کی دلالت ہوگی، کیونکہ جز کے بغیر کل کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، جز کے بغیر کل کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کیا آپ پوری موٹر سائیکل کا تصور اس کے اجزاء یعنی موٹر، ہینڈل، سیٹ اور پہیوں کے بغیر کر سکتے ہیں؟ ان اجزاء کے بغیر آپ پوری موٹر سائیکل کا تصور نہیں کر سکتے۔ جب بھی آپ کل یعنی پوری موٹر سائیکل کا تصور کریں گے تو جز یعنی موٹر، سیٹ، پہیا وغیرہ کا تصور ضرور ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ جب بھی کل پر دلالت ہوگی، جب بھی کل سمجھا جائے گا تو اس کے اجزاء بھی سمجھے جائیں گے، کیونکہ جز کے بغیر کل کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پتہ چلا کہ جب کل پر دلالت ہوگی تو جز پر بھی دلالت ہوگی۔ مصنف فرماتے ہیں پوشیدہ نیست کی لفظ بر تمام موضوع لہو خود بمجرد وضع دلالت کند۔ مجرد کا معنی ہوتا ہے صرف، پوشیدہ نہیں کہ لفظ پورے معنی موضوع لہو پر صرف وضع کی وجہ سے دلالت کرتا ہے۔
یعنی صرف اس وجہ سے دلالت کرتا ہے کہ اس لفظ کو اس پورے معنی کے لیے وضع ہی کیا گیا ہے۔ بر جزو معنی موضوع لہو بواسطہ آنکی فہم کل بے فہم جز ممکن نیست، اور معنی موضوع لہو کے جز پر اس واسطے سے دلالت کرتا ہے کہ کل کا سمجھنا جز کے سمجھے بغیر ممکن ہی نہیں۔ جب تک جز کو نہیں سمجھا جائے گا تب تک کل کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، تو جب کل پر دلالت ہوگی تو جز پر بھی دلالت ہوگی۔ تو پورے معنی موضوع لہو پر لفظ کی دلالت تو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس لفظ کو پورے معنی کے لیے وضع ہی کیا گیا ہے، اور معنی موضوع لہو کے جز پر اس لیے ہوتی ہے کہ جز کے بغیر کل کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ تو جب بھی کل پر دلالت ہوگی اس کے ضمن میں جز پر بھی دلالت ہو جائے گی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھار لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے خارج پر ہوتی ہے، جیسے لفظ حاتم کی دلالت سخی پر، لفظ یزید کی دلالت ظالم پر۔ تو معنی موضوع لہو کے خارج پر، ہر خارج پر لفظ کی دلالت نہیں ہوتی۔ لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے ہر خارج پر نہیں ہوتی، بلکہ اس خارج کے لیے ضروری ہے کہ وہ خارج ذہن میں معنی موضوع لہو کے لیے لازم ہو، اور لازم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب جب اس لفظ کا معنی موضوع لہو ذہن میں آئے تو وہ خارج بھی لازمی طور پر ذہن میں آ جائے۔ جیسے جب حاتم طائی کا تصور، جب حاتم طائی کا موضوع لہو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ وہ عرب کا ایک شخص تھا، تو اس کے ساتھ لازمی طور پر یہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ بہت سخی تھا۔ تو یہاں دیکھیے معنی موضوع لہو یعنی اس خاص شخص کے تصور کے ساتھ وہ خارج یعنی اس کی سخاوت بھی لازمی طور پہ ذہن میں آ جاتی ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو لفظ کی دلالت اس پر التزامی ہوگی، اور اگر ایسا ہے کہ وہ خارج موضوع لہو کے ساتھ کبھی تو ذہن میں آتا ہے اور کبھی نہیں آتا، تو وہ خارج اس معنی کے لیے لازم نہیں ہوگا، اور اس پر لفظ کی دلالت التزامی نہیں ہوگی۔ جیسے زید کبھی کبھار سخاوت کرتا ہے، تو اس کے تصور کے وقت یعنی زید کے تصور کے وقت کبھی تو سخاوت کا تصور ذہن میں آتا ہے اور کبھی نہیں آتا، تو یہ سخاوت زید کے معنی موضوع لہو کا خارج ہے، لیکن یہ خارج اس کے لیے لازم نہیں ہے، کیونکہ کبھی تو معنی موضوع لہو کے تصور کے ساتھ اس کا تصور ذہن میں آتا ہے، اور کبھی معنی موضوع لہو کے تصور کے ساتھ اس کا تصور ذہن میں نہیں آتا۔ لہذا زید بول کر سخی مراد لینا صحیح نہیں ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں لیکن دلالت لفظ بر خارج معنی موضوع لہو، لیکن دلالت لفظ بر خارج معنی موضوع لہو خود محتاج است بلزوم آ خارج معنی موضوع لہو خود در ذہن۔ لیکن معنی موضوع لہو کے خارج پر دلالت کے لیے ضروری ہے کہ وہ خارج معنی موضوع لہو کے ساتھ ذہن میں لازم ہو۔ لازم ہونے کا کیا مطلب ہے اسے بتا رہے ہیں۔ بئی معنی کہ یہاں خارج بحیثیت باشد کی ہرگاہ موضوع لہو در ذہن حاصل شود آ خارج نیز حاصل شود، اس طور پر کہ وہ خارج اس حیثیت کا ہو کہ جب کبھی موضوع لہو ذہن میں حاصل ہو
تو وہ خارج بھی حاصل ہو جائے۔ اگر ای چنی نباشد لفظ را بروے دلالت کلی دائمی نباشد۔ اگر ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ جب معنی موضوع لہو کا تصور ذہن میں آتا ہے تو اس کے ساتھ اس خارج کا تصور ہمیشہ ذہن میں نہیں آتا، بلکہ کبھی تو آتا ہے اور کبھی نہیں آتا، تو اس لفظ کی دلالت معنی لازم پر دلالت کلی دائمی نہ ہوگی۔ دلالت کلی دائمی کا مطلب ایسی دلالت جو ہمیشہ ہو، اور اہل منطق کے نزدیک دلالت کلی دائمی ہی معتبر ہے کہ جب موضوع لہو ذہن میں آئے تو وہ خارج بھی ذہن میں آ جائے، اور اگر ایسا ہو کہ کبھی تو معنی موضوع لہو کے ساتھ لازم ذہن میں آتا ہے اور کبھی لازم ذہن میں نہیں آتا، بلکہ صرف معنی موضوع لہو ذہن میں آتا ہے، تو دلالت کی یہ صورت منطقیوں کے یہاں معتبر نہیں۔ اسی کو مصنف فرماتے ہیں اگر این چنی نباشد لفظ را بروے دلالت کلی دائمی نباشد، اور اگر ایسا نہ ہو تو اس لفظ کی اس پر دلالت کلی دائمی نہ ہوگی۔ وہ پیش اصحاب ای فن، اور اس فن والوں کے نزدیک، اس فن والوں سے مراد مناطقہ ہیں، اور مناطقہ کے نزدیک دلالت کلی دائمی معتبر است، دلالت کلی دائمی معتبر ہے، یعنی ایسی دلالت معتبر ہے جو ہمیشہ ہو کہ جب ذہن میں معنی موضوع لہو کا تصور آئے تو اس خارج کا تصور بھی آ جائے، دائمی طور پہ اس کا تصور ذہن میں رہے۔ اما پیش علماء اصول و بیان دلالت فی الجملہ کافی است۔ اب یہاں سے ایک فرق بتا رہے ہیں، علماء اصول سے مراد اصول فقہ کے علماء فرماتے ہیں کہ علماء اصول و بیان کے نزدیک دلالت فی الجملہ کافی ہے۔ دلالت فی الجملہ کا مطلب یہ ہے کہ کبھی معنی موضوع لہو کے ساتھ خارج ذہن میں آ جائے اگرچہ ہمیشہ نہ آئے، تو اس کو کہتے ہیں دلالت فی الجملہ۔ تو علماء اصول فقہ کے نزدیک دلالت فی الجملہ کافی ہے، یعنی اگر کبھی کبھی وہ خارج ذہن میں آ جاتا ہے تو دلالت التزامی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ان کے یہاں ہمیشہ آنا ضروری نہیں۔ پس لزوم عقلی پیش انشاء شرط نباشد، لہذا ان کے نزدیک لزوم عقلی شرط نہیں ہے، یعنی ہمیشہ اس کا عقل میں لازم ہونا یہ شرط نہیں ہے، بلکہ لزوم فی الجملہ سند است، بلکہ لزوم فی الجملہ یعنی کبھی کبھی اس کا لازم آنا یہ سند ہے، معتبر ہے، سند کا معنی معتبر۔ اب پوری فصل کا ترجمہ دیکھیں۔ پوشیدہ نیست کی لفظ بر تمام موضوع لہو خود بمجرد وضع دلالت کند، بر جزو موضوع لہو بواسطہ آنکھیں فہم کل بے فہم جز ممکن نیست۔ مخفی نہیں کہ لفظ اپنے پورے موضوع لہو پر صرف وضع کی وجہ سے دلالت کرتا ہے، اور موضوع لہو کے جز پر اس واسطے سے کہ کل کا سمجھنا جز کے سمجھے بغیر ممکن نہیں، لیکن دلالت لفظ بر خارج معنی موضوع لہو خود محتاج است بلزوم خارج معنی موضوع لہو خود در ذہن۔ لیکن معنی موضوع لہو کے خارج پر لفظ کی دلالت محتاج ہے اس بات کی کہ وہ خارج ذہن میں معنی موضوع لہو کے ساتھ لازم ہو، بئی معنی کہ یہاں خارج بحیثیت باشد کہ ہر گاہ موضوع لہو در ذہن حاصل شود خارج نیز حاصل شود، اس طور پر کہ وہ خارج اس حیثیت کا ہو، اس طرح کا ہو کہ جب کبھی موضوع لہو ذہن میں حاصل ہو تو وہ خارج بھی حاصل ہو جائے۔ اگر یہ چنی نباشد لفظ را بروے دلالت کلی دائمی نباشد، اور اگر ایسا نہیں ہوگا
تو اس لفظ کی اس پر دلالت کلی دائمی نہ ہوگی۔ وقت پیش اصحاب فن دلالت کلی دائمی معتبر است، اور اس فن والوں کے نزدیک یعنی مناطقہ کے نزدیک دلالت کلی دائمی معتبر ہے۔ واما پیش علماء اصول و بیان دلالت فی الجملہ کافی است، جبکہ علماء اصول و بیان کے نزدیک دلالت فی الجملہ کافی ہے، یعنی کبھی کبھی اس کی دلالت ہو جائے یہی کافی ہے۔ پس لزوم عقلی پیش عیشہ شرط نباشد، لہذا ان کے نزدیک یعنی علماء اصول و بیان کے نزدیک لزوم عقلی شرط نہ ہوگی، بلکہ لزوم فی الجملہ سندست، بلکہ لزوم فی الجملہ یہی معتبر ہے، یہی کافی ہے۔ یہ سند بھی ہو سکتا ہے اور بس بھی ہو سکتا ہے۔ بس ہوگا تو عبارت یوں ہوگی بلکہ لزوم فی الجملہ بس است، بلکہ لزوم فی الجملہ کافی ہے، بس کا معنی کافی ہے۔